السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کیا دواؤں یا پرفیوم میں الکحل کا استعمال کرنا جائز ہے؟ الکحل is permissible in medicine or perfume۔ خواتین و حضرات، الکحل ایک کیمیکل کمپوزیشن یعنی ایک فارمولا ہے جو ہائیڈروکسل، جس کو سائنسی زبان میں -OH سے پہچانا جاتا ہے، جس میں نشہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شراب، جس کو عربی زبان میں خمر اور انگریزی میں وائن کہتے ہیں، کا پینا حرام ہے، وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے شراب عموماً بعض چیزوں کو مثلا انگور کو سڑا کر بنائی جاتی تھی، جس کو دیسی شراب کہتے ہیں۔ اب نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی شراب تیار ہوتی ہے، جس کو انگریزی شراب کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، اس کا پینا یا اس کا کاروبار کرنا یا ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا یا اس میں ملازمت کرنا جو شراب بناتی ہیں، سب حرام ہے۔ بعض حضرات جو شراب پینے کے عادی بن جاتے ہیں، ان کو تھوڑی مقدار میں شراب نشہ نہیں کرتی۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ کوئی چیز پیے اور اس سے نشہ ہو تو وہ شراب کے حکم میں ہے۔ شراب پینے کے بعض فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر شراب پینے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے احوال دیکھتے ہیں جو شراب پینے کے عادی بن جاتے ہیں، نیز جس ذات نے انس و جن اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے شراب پینے سے تمام انسانوں کو منع کیا ہے، یعنی شراب پینے میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہے۔ نیز شراب پینا انسان کو ہلاک کرنے والے 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ خواتین و حضرات، اب انگریزی دواؤں، خاص کر بعض لائف سیونگ ڈرگز میں دواؤں کی حفاظت یا بعض بیماریوں کے لیے علاج کے لیے یا بعض بیماریوں کے علاج کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ الکحل ملایا جاتا ہے۔ مثلا سانس کی زیادہ تر دواؤں میں الکحل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی کی اکثر دواؤں میں بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے، جو پینے والی شراب سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح پرفیوم میں بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی دوائیں یا پرفیومز جن میں الکحل کا استعمال ہوتا ہے، جن میں الکحل موجود ہوتا ہے، کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء اکرام نے تحریر کیا ہے کہ اگر ایسی دواؤں سے بچنا ممکن ہے جن میں الکحل موجود ہے، یعنی ان کا متبادل مارکیٹ میں موجود ہے، ان کا الٹرنیٹ مارکیٹ میں موجود ہے، تو استعمال نہ کریں۔
ورنہ ایسی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں جن میں الکحل موجود ہے، کیونکہ وہ مقدار میں بہت ہی کم ہوتا ہے اور وہ پینے والے الکحل سے تھوڑا مختلف بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ماہرین سے معلوم کیا گیا۔ نیز اس کا پینا مقصود نہیں ہوتا اور نہ ہی ان سے نشہ آتا ہے۔ اسی طرح وہ الکحل والی دوائیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جو بدن کی صفائی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مثلاً انجیکشن لگانے سے قبل اور بعد میں، نیز بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے قبل یا بعد میں، جو سیکنڈوں میں اڑ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی کی اکثر دواؤں کی استقامت، اسٹیبلٹی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ مقدار میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی دوائیں چند قطروں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں جو چینی، پانی اور دودھ سے بنے پلس میں ڈالی جاتی ہیں۔ ان چند قطروں میں بہت معمولی مقدار میں الکحل ہوتا ہے جو پینے والے الکحل سے بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے، جیسا کہ ماہرین سے معلوم کیا گیا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ہومیوپیتھی کی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ رہا معاملہ پرفیومز کا، تو پرفیومز کے استعمال سے بچنا ممکن ہے، لہذا ایسے پرفیوم کے استعمال سے بچنا ہی بہتر ہے جن میں نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ الکحل ہوتا ہے، کیونکہ بغیر الکحل والے عطر بڑی مقدار میں آسانی سے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ ہاں، علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ پرفیومز میں استعمال ہونے والے الکحل جو ہائیڈروکسل، جس کو سائنسی زبان میں -OH سے جانا جاتا ہے، کی حرمت واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، علماء کرام کا اجتہاد ہے۔ نیز الکحل والے پرفیومز کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، جسے عموم بلوہ کہا جاتا ہے، لہذا الکحل والے پرفیوم کا استعمال کرنا حرام تو نہیں ہے، لیکن بچا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دنیاوی زندگی، آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من الشیطان الرجیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك